گزشتہ چند مہینوں کے اندر اسٹاک مارکیٹس پاکستان میں بہت زبردست پرفارم کر رہی ہے، اور ہم اس سیشن کے اندر اپنے تمام ان انویسٹرز سے جو اتنی نالج نہیں رکھتے ہیں یا بہتر طور پہ ہمارے فنڈس کی پرفارمنس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس پریزنٹیشن کے اندر ہم آپ کو ایکسپلین کر سکیں کہ ان تمام مارکیٹس کے جو اتار چڑھاؤ رہے ہیں جب سے فنڈز لانچ ہوئے ہمارے، ان کی پرفارمنسز کیا رہی ہیں، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو بڑے آسان طریقے سے آپ کو آج ایکسپلین کریں گے کہ کس طریقے سے ان فنڈز نے پرفارم کیا ہے مختلف ٹائمنگز کے دوران۔ عارف حبیب انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے پاس اس وقت دو مین ایکوٹی فنڈز ہیں، ایکوٹی سے مراد اسٹاک مارکیٹ فنڈز۔ تھوڑا سا ہم اوور ویو دینا چاہتے ہیں کہ کیا اس وقت یہ فنڈز کس قسم کے ہیں اور کیسے پرفارم کرتے ہیں، کن مارکیٹ میں پرفارم کرتے ہیں۔ تو ایکوٹی سے ریلیٹڈ یا اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ دو مین فنڈز ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ، اس کو پی ایس ایم کہتے ہیں، اور ایم سی بی ڈائنامک اسٹاک فنڈ۔ یہ دو ایکوٹی بیسڈ فنڈز ہیں کہ صرف اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہر فنڈ کے لیے ایک بینچ مارک ہونا ضروری ہے۔ بینچ مارک کیوں ہوتا ہے؟ بینچ مارک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے فنڈ کی پرفارمنس کسی چیز کے اگینسٹ میجر کر سکیں، تو اس کو بینچ مارک کہا جاتا ہے۔ ان دو فنڈز کے مختلف بینچ مارکس ہیں، دونوں کراچی اسٹاک ایکسچینج سے تعلق رکھتے ہیں بینچ مارکس۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ اس وقت 10 سال کا اس کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، ریسنٹلی اس نے اپنی 10th اینیورسری کمپلیٹ کی ہے، تو ہمارے پاس اس کا 10 سال کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایم سی بی ڈی ایس ایف کو 5 سال ہو چکے ہیں، اور ایم سی بی ڈی ایس ایف واحد فنڈ ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر جس کو پیکرا، جو کہ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے، اس نے 5 سٹار لانگ ٹرم ریٹنگ کا درجہ دیا ہے۔ یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے اس فنڈ کے لیے۔ اس کا جو ان فنڈز کا جو مین آبجیکٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لانگ ٹرم کیپٹل گروتھ۔ اس وقت میں آپ کو یہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹاک فنڈز آپ اس وقت لیتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت انویسٹ کرتے ہیں جب آپ کو لانگ ٹرم کیپٹل گروتھ چاہیے ہوتی ہے۔ اپنے لانگ ٹرم کے اندر آپ اپنے کیپٹل کو گرو کرنا چاہتے ہیں، پیسے کو گرو کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے فنڈ مینیجرز مختلف قسم کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز باٹم اپ یا ٹاپ ڈاؤن میکرو اکنامک فنڈامنٹلس پہ بیس کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے فنڈ مینیجرز اس کو وقتاً فوقتاً ریویو کرتے رہتے ہیں اور اپنی پوزیشنز مارکیٹ میں ان اسٹریٹجیز کے تحت اپناتے رہتے ہیں۔ اس سلائڈ پہ آپ کو ان دو فنڈز کا جو اسٹاک بیس فنڈز تھے، پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ اور ڈائنامک اسٹاک فنڈ، ایم سی بی ڈائنامک اسٹاک فنڈ، ان دونوں فنڈز کی پرفارمنسز اوور ویریس پیریڈس اور ان کی پرفارمنسز اگینسٹ اے بینچ مارکس نظر آ رہی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سلائڈ پہ یہ بھی اسٹڈی کریں گے کہ ان فنڈس نے جو یہ پرفارمنسز دی ہیں تو اس کے اگینسٹ رسک کتنا کیری کیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ جس کو تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، سنس انسیپشن اس 10 سال کے پیریڈ میں اس نے ایبسلوٹ ٹرمز میں 770% کا ریٹرن دیا ہوا ہے۔ لاسٹ 3 ایئرس کے عرصے کے اندر اس فنڈ کا ریٹرن 74.44% ہے، اور اسی طریقے سے لاسٹ 5 ایئرس میں اس فنڈ کا ریٹرن تقریباً 42% ہے۔ ایم سی بی ڈی ایس ایف جو کہ 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس کو لانچ ہوئے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنس انسیپشن 5 سال کے اندر اس نے 82% کا ایبسولوٹ ریٹرن دیا ہے، اور اس کے جو بینچ مارک کے KC30 جو اس کا بینچ مارک ہے، اس نے نیگیٹو پرفارمنس اس پیریڈ کے اندر دی ہے۔ لاسٹ 5 ایئرس میں ایم سی بی ڈی ایس ایف نے 80.7% کی پرفارمنس دی ہے، اور اسی طریقے سے لاسٹ 3 ایئرس کے اندر اس فنڈ نے تقریباً 110% کی پرفارمنس ڈیلیور کی ہے۔ والیٹیلیٹی میجر کرنے کے لیے بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، بہت سارے کانسیپٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کانسیپٹ کو ہم یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں وچ از کالڈ بیٹا۔ ہر فنڈ کا ایک بیٹا والیٹیلیٹی میجر کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ اسیوم کریں کہ جو بینچ مارک ہے یعنی کہ جو مارکیٹ ہے اس کی والیٹیلیٹی 1 ہے، تو اس کے کمپیریزن میں جو فنڈ جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کی والیٹیلیٹی کتنی ہے، اس کا بیٹا کس لیول پر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں فنڈز کے جو بینچ مارکس ہیں اگر وہ 1 کے لیول پہ ہیں تو ان کے انڈیویجول بیٹاز جو ہیں وہ 1 سے کم ہیں، یعنی کہ آپ نے ریٹرن ڈیلیور کیا ہے فار انسٹنس پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اندر سنس انسیپشن 770% کا، اور اس کے اگینسٹ آپ نے رسک مارکیٹ سے کم لیا ہے، ریٹرن مارکیٹ سے زیادہ دیا ہے اور رسک مارکیٹ کے رسک سے کم لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایم سی بی ڈی ایس ایف جس کو 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، 5 سال میں 82% کی پرفارمنس دی تھی، اور اس کے اگینسٹ مارکیٹ سے کم
رسک لیا. تو یہاں پر آپ کو رسک اور ریٹرن کی ایک ریلیشن شپ نظر آ رہی ہوگی, اور یہ اسٹیبلش ہو رہا ہوگا کہ اگر آپ میوچل فنڈس کے تھرو اور اسپیشلی عارف حبیب انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے زیر کے انڈر جو اس وقت فنڈس مینج ہو رہے ہیں ان کے تھرو اگر آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایکسپوجر لیا ہوتا تو نہ صرف آپ کا ریٹرن زیادہ ہوتا بلکہ مارکیٹ کے کمپیریزن میں آپ کا رسک بھی کم ہوتا. اسٹاک فنڈس کی پرفارمنس میجر کرنے کے لیے ایک ایگزامپل اور لے لیتے ہیں. یہ زیوم کرتے ہیں کہ آپ نے سنس انسیپشن آف DSF ڈائنامک اسٹاک فنڈ ₹1,00,000 انویسٹمنٹ کی تھی. چونکہ 82% کا ریٹرن دیا ہے اس 5 سال کے عرصے کے اندر MCB ڈائنامک اسٹاک فنڈ نے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ₹1,00,000 گرو کر کے 182,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں 5 سال کے عرصے کے اندر. جبکہ اس میں اگر یہی پیسہ آپ نے بینچ مارک سے ریلیٹڈ کسی انسٹرومنٹ کے اندر KC30 کے پورے انڈیکس کے اندر ڈال دیا ہوتا تو اس وقت آپ کے ₹1,00,000 کم ہو کے 86,000 ہو چکے ہوتے. ایک اور کمپیریزن کے لیے ہم نے اس میں NIT کو بھی شامل کر لیا, کیونکہ NIT پاکستان کے اندر ایک کافی پرانا فنڈ ہے اور اس کا ڈیٹا اویلیبل ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ NIT نے بھی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دی جتنی MCB ڈائنامک اسٹاک فنڈ نے پچھلے 5 سال کے عرصے کے اندر دی ہے. اسی طریقے سے آپ کو نظر آنا ہوگا کہ اگر آپ نے ₹1,00,000 پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ میں 10 سال پہلے انویسٹمنٹ کیے ہوتے تو ٹوٹل آؤٹ پرفارمنس ملی ہے آپ کو بینچ مارکس کے اگینسٹ اور دوسرے فنڈس کے اگینسٹ, تو آپ کے ₹1,00,000 گرو کر کے تقریباً ₹8,70,000 10 سال کے عرصے کے اندر ہو گئے ہیں. ایکسس ریٹرن اوور بینچ مارک کو الفا کہتے ہیں, یعنی کہ وہ ریٹرن جو آپ نے بینچ مارک سے زیادہ ڈیلیور کیا. یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ MCB ڈائنامک اسٹاک فنڈ کے 5 سال ہسٹری کے اندر 96% کی آؤٹ پرفارمنس ہے بینچ مارک کے اگینسٹ. اسی پیریڈ کے اندر جو مینجمنٹ فی پوری ایسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بنائی ہے 5 سال کے عرصے کے دوران وہ 13.5% ہے. اس سلائڈ سے آپ کو یہ ضرور نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ایونچوئل جو وکٹری ہوئی ہے وہ انویسٹر کی ہوئی ہے, فنڈ مینیجر نے فی بنائی ہے لیکن اس کی آؤٹ پرفارمنس سے یہ فی بہت کم ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے پچھلے 10 سال کے اندر, جو آؤٹ پرفارمنس یعنی کہ ایکسس ریٹرن ڈیلیور کیا ہے وہ 135% ہے, جبکہ مینجمنٹ فی ٹوٹل مینجمنٹ فی اوور 10 ایئرز آف ہورائزن جو فنڈ مینیجر بنائی ہے وہ 25% ہے. یو کین سی دیٹ انویسٹر ہیز میڈ مور, فنڈ مینیجر ہیز میڈ لیس. اس سلائڈ میں ہم آپ کو 3 ایئر رولنگ ایوریج بیسس پہ DSF کی پرفارمنس دکھا رہے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ آف دا انسٹنسز زیادہ تر آپ نے ایک پازیٹیو ریٹرن بنایا ہے, اس فنڈ نے ایک پازیٹیو پرفارمنس دی ہے 3 ایئر رولنگ ایوریج کی بیسس پہ. آپ کسی بھی پوائنٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے اگر آپ نے 3 سال پہلے اس پوائنٹ سے 3 سال پہلے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی تو وہ پوائنٹ آپ کو وہاں کا ریٹرن ڈپکٹ کر رہا ہے. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے کہ زیادہ تر جو پیریڈز ہیں وہ پازیٹیو ریٹرن کی رینج میں رہے ہیں. اسی طریقے سے جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ ہے اس کی 10 سال کی ہسٹری ہے, اور اس پہ ایک لمبا عرصہ بن سکتا ہے جس پہ آپ 3 ایئر رولنگ ایوریج ریٹرن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ موسٹ آف دا ٹائمز the fund has delivered a positive return, and on a 3 year average basis most of the investors have made decent returns. کچھ مزید فیکٹس آپ کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ اور DSF کے ہم بتاتے چلیں. ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں PE ریشیو یا پرائس ٹو ارننگ ملٹیپلس. یہ وہ ایک ریشیو ہوتا ہے جس میں آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہاؤ مچ یو ولنگ ٹو پے فار 1 روپی ارننگ, یعنی کہ آپ کسی کی ارننگ ₹1 ہے تو اس ₹1 ارننگ کے اگینسٹ آپ اس شیئر کی کیا پرائس پے کر سکتے ہیں. یہ پرائس ٹو ارننگ ریشیو یا پرائس ٹو ارننگ ملٹیپل میں آپ کو یہ چیز کلیئر ہو سکتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کہ MCB DSF کیس کے اندر پرائس ٹو ارننگ ریشیو یا پرائس جو ملٹیپل ہے وہ 5.7 ہے, جبکہ اس کا جو بینچ مارک ہے وہ 6.4 ہے. یعنی کہ یہ زوم کریں کہ آپ اگر اس فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے اور اسی طریقے سے اس پورے بینچ مارک کو اپنا کوئی فنڈ بنا کے اس میں انویسٹمنٹ کرتے تو دونوں کے کیس میں ₹1 ارننگ اگر آپ کو ملنی تھی تو اس کے اگینسٹ آپ زیادہ پرائس پے کر رہے ہوتے اگر آپ نے ڈائریکٹلی کسی انڈیکس میں انویسٹمنٹ کی ہوتی. تو یہاں پر آپ کو ارننگ سیم مل رہی ہے, لیکن فنڈ کے تھرو آپ کو پرائس پوٹینشیل جو آپ کی ارننگ پوٹینشیل ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. سو یو آر پیئنگ لیس فار دا سیم ارننگ ان DSF. اسی طریقے سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کیس کے اندر جو پرائس ٹو ارننگ ہے وہ 5.6 ہے, جبکہ اس کے KC100 جو کہ اس کا بینچ مارک ہے اس کی پرائس ٹو ارننگ 7.1 ہے. اس تمام
انالیسس اب آپ کو یہ چیز پروف ہو گئی ہوگی کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ تھے اور ایم سی بی ڈائنامک اسٹاک فنڈس تھے. ان دونوں ایکوٹی بیسڈ فنڈس نے تقریباً ہر پیریڈ کے اندر کنسسٹنٹ آؤٹ پرفارمنس دی ہے اگینسٹ اٹس بینچ مارکس اینڈ دیئر پیئرس. اور اس کے علاوہ ان دونوں فنڈس کی والیٹیلیٹی بھی لو رہی ہے کمپیئر ٹو اٹس بینچ مارکس, اور ان کے جو پی ای ریشوز ہیں یا پرائز ٹو ارننگ ملٹیپلز ہیں وہ بھی لوور رہے ہیں کمپیئر ٹو دیئر بینچ مارکس. بیسڈ آن دس انالیسس ہر عام آدمی جو کہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے یا اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ میوچل فنڈس کا راستہ اختیار کر کے اور ان پیرامیٹرز کو انڈرسٹینڈ کر کے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اپنا ایکسپوجر, اپنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا ایکسپوجر لے سکتا ہے.